बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने एक बड़ा खड़ाक कर दिया है और ट्रकों वाले जज को जनाब रडार पे ले लिया और ट्रकों वाला जज होने जा रहा है फारिग, यानी कि जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ घेरा तंग हो चुका है और उनके हवाले से अगले चंद घंटे बहुत अहम है। इसके साथ साथ सदर मुमलिकत ने भी वही किया जो बाकी कर रहे थे, यानी कि इमरान खान को जिम्मेदार करार दिया है। किस संगीन मामले में इमरान खान पर उन्होंने जिम्मेदारी आयद की है और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत में कौन से मामलात हैं जिन पर मजीद इख्तलाफात पैदा होते जा रहे हैं, ये अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले दरखास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी जरूर किया करें। तो जनाब सबसे पहले सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों दो बड़े आईनी अदारे पिछले कई माह से आपस में एक तरह से तनाव की सूरत हाल से दो चार हैं। सदर मुमलिकत साहब एक स्टांस लेते हैं तो हमें इलेक्शन कमीशन उससे अलग नेगेटिव पे दिखाई देता है और दोनों में इख्तलाफात शदीद से शदीद तर हैं। यानी कि सदर साहब अगर मशावरत के लिए बुलाएं तो कोई आता नहीं और अगर वो कोई तारीख तजवीज़ कर दें तो वो भी कोई मानता नहीं। यानी कि सदर साहब की हैसियत जो है वो बस कहने की हद तक रह गई है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और उसकी बुनियादी वजह मेरे ख्याल में खुद सदर मुमलिकत साहब का अपना वो क्या कहते हैं कंडक्ट है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ईवान सदर में बैठ के सहूलतकारी की, उन्होंने इमरान खान के लिए एक आइन से हट के चीज़ों को चलाने की कोशिश की। वो सदर कम और पीटीआई टाइगर फोर्स के अहदेदार एहलकार ज़्यादा लगते रहे हैं। तो इसकी वजह फिर यही है ना कि यार फिर आपकी इज्जत कम होती जाएगी और अगर आपकी इज्जत कम होगी तो आपके साथ जिस अदारे का नाम जुड़ा हुआ है, यानी कि आप सदर मुमलिकत हैं, तो फिर उस ओहदे की इज्जत और तकरीम में भी फर्क पड़ता है। यही वजह है कि फिर इतने बड़े आईनी ओहदेदार को भी मुख्तलिफ अदारों के सरबराहान जो है वो क्या कहते हैं लिफ्ट नहीं कराते। तो जनाब सदर साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया है। अपने इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी और आइंदा इलेक्शन के हवाले से भी उन्होंने जो बातें की हैं वो काफ़ी मायूस कुन सी हैं। यानी कि एक तो जनाब उन्होंने कहा है कि ये जो इलेक्शन कमीशन का किरदार है उस पर वो सवालिया निशान उठाते हैं। वो कहते हैं जी वो इलेक्शन कमीशन अपने आईनी किरदार को सही तरह से अदा नहीं कर रहा। यानी कि केपी के और पंजाब के इलेक्शन के मुतालिक वो कहते हैं कि उसका कोई नतीजा नहीं निकला। मैंने खत लिखे, मेरे खत के जवाब नहीं दिए जाते रहे, मैं मुलाकात के लिए बुलाता रहा, कोई आता नहीं रहा। मैं वज़ीर कानून को बुलाया, उन्होंने कहा जी आपका इससे लेना देना ही कोई नहीं है। मतलब उन्होंने सीधी तरह पंजाबी कहते हैं ना तिन्ना च ना तेना च, मतलब आपकी हैसियत कोई नहीं है। तो वो ये कहते रहे हैं, सदर साहब फरमा रहे हैं कि जी इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन इस वक्त भी मुझे उनका जो किरदार है वो कि अच्छा नहीं लग रहा। उन्होंने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मुझे तो अभी जनवरी में जो तारीख दी गई है आम इंतखाबात करवाने की, उस पर भी इलेक्शन होते हुए दिखाई नहीं देते। तो सदर साहब के इस बयान पर इलेक्शन कमीशन ने एक वजाहती बयान भी जारी किया है और इस पर यानी कि सदर साहब को आप कहें ना कि सीधी तरह से जवाब दिया है तो ये गलत नहीं होगा, जिसमें उन्होंने सदर साहब का ये जो तासुर दिया जा रहा है कि इलेक्शन नहीं होंगे, इसको उन्होंने जायल करने की कोशिश की है और उसकी भरपूर तरीके से तरदीद की है। उन्होंने वजाहत जो की है उसमें ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि हल्का बंदियों का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका और एतराज़ात दायर करने और दूसरा मरहला यानी कल 27 अक्टूबर को मुकम्मल हो जाएगा। इसके साथ ही इब्तदाई हल्का बंदियों भी एतराज़ात की समाअत इलेक्शन कमीशन 30 और 31 अक्टूबर से शुरू करेगा और 30 नवंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया करेगा। इसका मतलब यह है कि सदर साहब को बताया गया है कि जनाब आप जो बात कर रहे हैं, आप मिस इंफॉर्मेशन, आप डिस इंफॉर्मेशन की जो है वो फैला रहे हैं, आपको असल हकाइक का इल्म नहीं है। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा है। नई मर्दमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां एक आईनी तकाजा था जो पूरा किया जा रहा है और 30 नवंबर तक यह प्रोसेस मुकम्मल होगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि इसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर यानी कि हल्का बंदियों की अशात के बाद बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। इसमें किसी किस्म का इबहाम नहीं होना चाहिए। सदर साहब को उन्होंने भरपूर तरीके से जवाब भी दिया है और इसके साथ साथ इस बात की भी वजाहत की है कि जो शख्स ये कह रहा है कि जी इलेक्शन जनवरी में भी नहीं होंगे
تو ان کو ان کی طرف سے ایک بھرپور جواب ہے کہ الیکشن اپنے مقررہ وقت یعنی کہ جنوری میں ہی ہوں گے اور اس حوالے سے تیاریاں مکمل ہیں۔ اور صدر صاحب نے جناب اپنے اس انٹرویو میں عمران خان کے خلاف بھی ایک طرح سے چارج شیٹ کی ہے۔ وہ کہاں کہاں کی ہے؟ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جی موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا گیا تھا وہ میں نے نہیں دائر کیا، حالانکہ وہ ماننے صدر سے ریفرنس گیا تھا، آپ نے دائر نہیں کیا تو آپ کا کام تھا نا، جب آپ کے پاس ایک ریفرنس آیا اور آپ اس سے مطمئن نہیں تو آپ واپس بھیجتے، آپ مطمئن تھے تو آپ نے ریفرنس فائل کیا۔ وہ کہتے ہیں جی وہ وزیر اعظم ہاؤس سے آیا تھا اور یعنی کہ عمران خان پہ اس کی ذمہ داری ڈال دی، اور اب تو وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی وہ کیا کہتے ہیں تعریفوں میں کلابیں ملا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ان سے اچھا کوئی آج تک جج آیا ہی نہیں ہے، یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بینچز کی تشکیل کے حوالے سے بڑا بہترین کردار ادا کر رہے ہیں۔ حالانکہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، اس پہ صدر صاحب کا کردار آپ کے سامنے ہے، جس طرح انہوں نے اس پہ کیا تھا۔ اگر یہ اتنا ہی اچھا کام تھا تو تب آپ کو اس پہ اعتراض کیوں تھا؟ آج اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے ایوان صدر میں بیٹھ کے جس طرح کی سہولت کاری کی ہے، جو کردار ادا کیا ہے، کل آنے والے دنوں میں جب آپ یہاں پہ مقیم نہیں ہوں گے تب یہ اگر آپ کے خلاف ریفرنس یا چیزیں کھل گئی تب کیا ہوگا، یہ خوف آپ کو ہے۔ اس لیے اب آپ اس سے بچنے کے لیے جو ہے موجودہ اقتدار یا پاور میں موجود جو لوگ ہیں ان کی وہ اب میں کیا لفظ استعمال کروں، چلیں خیر آپ ذرا ان کو مناسب انداز میں ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جناب اس کے ساتھ ساتھ یہ صدر عرف علوی صاحب جو ہیں وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جی یہ جو واقعات ہوئے ہیں توڑ پھوڑ کے، یعنی کہ 9 مئی کے حوالے سے یا دیگر جو واقعات ہوئے ہیں وہ ان کی مذمت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی اس سے ہمیں آگے جانے کا راستہ جو ہے وہ بھی تلاش کرنا چاہیے۔ یعنی کہ ایک طرح سے انہوں نے یہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان پہ ڈال دی ہے اور خود اس سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، لیکن ایک موقع پہ انہوں نے کہا کہ اگر میں صدر نہ بنتا، وزیر ہوتا تو شاید آج جیل میں ہوتا۔ تو یقیناً جی جو بندہ وزیر تھا جنہوں نے عمران خان کے لیے، آپ تو ایوان صدر میں بیٹھے تھے، آپ کو استثنا ہے بچ گئے ہیں، شکر کریں، لیکن جنہوں نے سہولت کاری کی ہے ان کے ساتھ پھر ایسا ہی ہوا ہے۔ اور جناب انہوں نے اس بات کو بھی تسلیم کیا ہے کہ نون لیگ جس بیانیے کی تلاش میں تھی وہ عوام نے نواز شریف کے ہاتھ میں تھما دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مینار پاکستان پر نواز شریف نے سیاسی جماعتوں اور اداروں کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کی، پھر اگلے دن سروے میں عوام کی اکثریت 70% نے کہہ دیا کہ وہ چیئرمین پی ٹی آئی سے محاذ رائی کے خاتمے اور تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ بات جب عمران خان اقتدار میں تھے، وزیر اعظم تھے، تب ان کی اپوزیشن بار بار کہتی تھی لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آئی۔ اور بھائی یہی سیاست ہے، آپ نے عوام کی نبض پہ اگر آپ کا ہاتھ نہیں ہے تو پھر آپ سیاست نہیں کر سکتے۔ اب آپ کو بھی یقین ہو گیا، باقی سب کو بھی یقین ہو گیا کہ نواز شریف سیاستدان بھی ہے اور اگلا وزیر اعظم بھی ہے، اور اسی وجہ سے اب دیکھیں نا صدر صاحب نے نواز شریف پر بھی جو ہے وہ چاپلوسی کرنا شروع کر دی ہے، اور ان سے بھی اب بچنے کی جو ہے تدبیریں ڈھونڈ رہے ہیں کہ یار ہم نے کہاں کہاں سے ان سے جو ہے وہ ریلیف لینا ہے اور کہاں پہ ان کے ساتھ جو ہے ہم نے مل کے چلنا ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ صدر صاحب کی آپ کے سامنے میں نے رکھی، اور اب بات کریں گے جناب چیف جسٹس صاحب کے کھڑاک کی اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا معاملہ، کیونکہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس پینڈنگ پڑا ہوا ہے، دیگر ججز بھی ہیں۔ تو چیف جسٹس صاحب نے سپریم جوڈیشل کونسل کا ایک اجلاس کل یعنی کہ جمعے کے دن طلب کر دیا ہے، جس میں پینڈنگ جو شکایات ہیں ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس سے پہلے مختلف انفارمیشنز آتی رہی ہیں جن میں جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف جو ہے وہ پینڈنگ ہے معاملات سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ججز ہیں ان میں اعجاز الاحسن صاحب کا نام بھی ہے، ان کے خلاف بھی پینڈنگ ہے معاملات۔ ان کے علاوہ جناب منیب اختر صاحب ہیں، جسٹس سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے خلاف بھی پینڈنگ ہے۔ لیکن یہ جو موجودہ ججز ہیں یعنی کہ جن میں اعجاز الاحسن اور منیب اختر صاحب اور طارق مسعود صاحب کا معاملہ ہے، تو اس میں اب تک کی انفارمیشن اطلاعات کے مطابق یہ کوئی کنفرم نہیں ہے، جتنے بھی ریفرنس آئے ہیں ان میں کسی قسم کے کوئی ٹھوس شواہد ثبوت موجود نہیں ہے، جبکہ ان کے برعکس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف جو شکایات ہیں ان میں ٹھوس شہادتیں موجود ہیں۔ اور اس حوالے سے سردار طارق مسعود صاحب نے جو اپنی رپورٹ دی تھی اس میں بھی اس بات کا اشارہ دیا گیا تھا کہ اس معاملے پہ سپریم جوڈیشل کونسل اگر کارروائی کرنا چاہے یعنی کہ اس پر سماعت کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ تو کل اس پر حتمی فیصلہ کیا جائے گا اور سپریم جوڈیشل کونسل میں جو جج صاحبان موجود ہوں گے
ان میں موجودہ چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کے رکن ہوں گے، اور اس طرح دو سینئر ترین جو ججز ہیں جن میں سردار طارق مسعود صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب سپریم کورٹ کے یہ 3 ججز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹس کے 2 سینئر جو چیف جسٹس صاحبان ہیں جن میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امیر حسین بھٹی صاحب اور بلوچستان کے جسٹس نعیم اختر افغان صاحب اس کے ممبر ہوں گے۔ یہ 5 رکنی سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ شکایات کا جائزہ لینے جا رہی ہے، اور اس سپریم جوڈیشل کونسل میں اگر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف جو شکایات موجود ہیں اور ان کی جو آڈیوز وغیرہ آئی ہیں، اگر ان پر تحقیقات کا آغاز کر لیا گیا تو پھر جناب مظاہر علی اکبر نقوی صاحب المعروف ٹرکوں والے جج صاحب کا بچنا انتہائی مشکل ہے، اور ان کے خلاف کاروائی آگے بڑھنے کی صورت میں مجھے لگتا ہے کہ ایک نیا پنڈورا باکس کھلے گا، کیونکہ اس پورے پروسیس میں جس میں مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ان کیسز کو ڈیل کر رہے تھے تو پھر یہ فرد واحد نہیں تھے، بلکہ وہ تمام کمانڈ آف چین کے لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے جو کہ اس وقت صورتکاری کر رہے تھے، اور سب کے خلاف اگر تحقیقات بڑے پیمانے پر شروع کی گئی تو پھر آپ سوچیں کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب جن کے خلاف ابھی سے درخواست پینڈنگ ہے اور اس پر بھی کوئی فیصلہ کر لیا گیا یا اس کو بھی ٹیک اپ کر لیا گیا تو پھر کون کون ہے جو اس کی زد میں آئے گا، اور کتنا بڑا گند جو ہے وہ عدلیہ سے اور دیگر اداروں سے جو ہے وہ صاف ہو جائے گا جنہوں نے پاکستان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اپنایا ہے کہ اداروں کو اپنی ذات کے لیے اداروں کو بے توقیر کیا ہے۔ تو جناب اس حوالے سے جو کل کا دن ہے وہ انتہائی اہم دن ہے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ اس عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں عدلیہ کو آئین اور قانون کی پاسداری کرنے والا ادارہ بنانا ہے، تو یہ اس حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے اب تک جتنے بھی اقدامات کیے ہیں وہ اس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ اپنے عزم کے ساتھ چل رہے ہیں، تو لہٰذا کل ایک بڑا دن ہے، اور کل پتہ چلے گا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو سپریم جوڈیشل کونسل گھر بھیجتی ہے یا کہ وہ آج خود استعفیٰ دیتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔